ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ بدھ کی دن لائیو آنے والا پروگرام کامیابی کے راستے ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا ہمارا سب کا مقدر فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو میں سناتا چلوں۔ چنانچہ ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر پروگرام کے شروع میں ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این کے ناظرین اور بالخصوص جامعۃ المدینہ انڈیا کے ہمارے طلباء کرام جو اس وقت امید کرتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کامیابی کے راستے میں ہم ایک اہم ٹاپک کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ایک مہمان بھی ہوتے ہیں کہ جن سے ہم گفتگو لیتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں، چونکہ ظاہر ہے 40 منٹ کا ایک وقت ہوتا ہے، اس 40 منٹ کے مختصر وقت میں بہت ساری گفتگو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شامل کریں، اور اس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے، اور جو ہمیں سننے والے ہیں ان کو بھی کچھ علم کی باتیں ہم پہنچانے میں کامیابی حاصل ہم کر سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اور جو گیسٹ ہمارے ہوں گے، آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کہ جامعۃ المدینہ کے رکن مجلس اور شعبہ قرات کے ذمہ دار حضرت مولانا حافظ و قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ قاری صاحب الحمدللہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے ماشاءاللہ رکن مجلس بھی ہیں، اور ساتھ ہی دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، انٹرویو ڈپارٹمنٹ، جسے ٹیسٹ مجلس بھی کہتے ہیں، اس کی بھی ماشاءاللہ آپ نگران ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا، یہ وقت دینا اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے۔ تو قاری صاحب انشاءاللہ آج ہم ایک ٹاپک پر گفتگو آپ سے کرنا چاہیں گے۔ آج جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے بزرگان دین کا شوق مطالعہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جو نیک ہستیاں ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ ان کو عطا فرمایا، تو ہم چاہیں گے کہ آج اس پر آپ سے کچھ ڈسکس کریں۔ تو ناظرین، مطالعہ ایک بڑی ہی اہمیت کا حامل یہ کام ہے، اور ایک ایسا وصف ہے کہ مطالعہ انسان کے علم کو بڑھاتا ہے، انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ مطالعہ انسان کی گفتگو کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، اور یہ مطالعہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ یہ مطالعہ اگر طالب علم کے اندر آ جائے، سبحان اللہ، تو اس کے طلب علم کے اندر مزید شوق کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر یہ مطالعہ مدرس کے اندر آ جائے، یعنی مدرس مطالعہ زیادہ کرنے والا ہو، تو الحمدللہ اس کی تدریسی صلاحیتوں کو جو ہے مزید وہ اجاگر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ مطالعہ واعظ کے اندر آ جائے تو اس کے واعظ کے اندر مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہی مطالعہ اگر ایک مبلغ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے مطالعے کی، تو وہ مبلغ اپنی تبلیغ کو بڑے احسن انداز میں، بہت اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال مطالعے کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا اہم ہے، انسان کے علم کو یہ بڑھاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مطالعے کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے۔ جو طلباء کرام اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، آپ کوشش کریں قلم آپ لے لیں
اور ساتھ ساتھ ایک کاپی آپ لے لیں، ایک ڈائری لے لیں. کوشش کریں کہ ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ اس وقت جمع ہو کر FGN چینل کے ذریعے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ پوری گفتگو اول تاخر سماعت کریں، توجہ کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، اور جو آپ لکھ سکتے ہیں اس کو لکھیں. انشاءاللہ رب کریم کی رحمت سے امید ہے آگے چل کر آپ کو یہ بڑی ہی انشاءاللہ کام یہ چیز آپ کو دے گی. میں بڑھتا ہوں بلا تاخیر اپنے مہمان کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو چونکہ ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ ساتھ دیگر ناظرین بھی الحمدللہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو حصول علم کے حوالے سے کچھ اگر روایات حدیث آپ سنا دیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ الکریم. علی بھائی، آج کے ہمارے اس پروگرام سلسلے کے اندر جو ٹاپک ہے جی بزرگان دین کا شوق مطالعہ، الحمدللہ یہ لے کر ہم حاضر ہیں اپنے FGN چینل کے ناظرین کے بھی لیے، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ابھی ہمیں سن بھی رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حصول علم کے حوالے سے کچھ روایت گوش گزار کروں، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی وہ راہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ماشاء اللہ الکریم ہمارے جو جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات تو کیا بلکہ کئی کتابوں کے اسباق دینی علم وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں یاد کرتا ہے، علم دین کی چیزیں یاد کرتا ہے تو اس کا جنت میں داخلہ ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے 1 ساعت علم حاصل کرنا یہ ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 ساعت یعنی 1 گھڑی علم حاصل کرنا یہ ساری رات قیام یعنی عبادت کرنے سے بہتر ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ رات ہو چکی ہوتی ہے تو ان اوقات کے اندر وہ تکرار کے حلقے لگاتے ہیں جس میں جو انہوں نے صبح میں درسگاہ میں جو سبق پڑھا ہوتا ہے اس کی وہ تکرار کر رہے ہوتے ہیں، وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنی پیاری فضیلت ہے ان طلباء کرام کے لیے جو رات میں تکرار کے حلقوں میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں. تو اگر ہمارے طلباء کرام رات کے تعلیمی حلقوں میں اچھی نیتوں کے ساتھ اگر پابندی سے شرکت کریں گے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اللہ پاک کی رضا کے لیے، تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری رات قیام کرنے یعنی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا علی بھائی، ایک واقعہ بھی میں نے پڑھا تھا، ماشاءاللہ الکریم بہت زبردست واقعہ ہے. ہمارے جو FGN چینل کے ناظرین ہیں ان کے اندر بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا کہ واقعی میں علم دین کی کیسی اہمیت ہے. ایک واقعہ ہے، مشہور اسلامی ریاضی داں البیرونی کے نام سے آج کون واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آتا ہے علی بھائی کہ ان کا ہاتھ کبھی قلم سے اور ان کا دل کبھی فکر علم سے فارغ نہیں رہتا تھا. یعنی ان کے ہاتھ میں ہمیشہ قلم ہوتی تھی اور دل و دماغ میں ہمیشہ بس وہ علم کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. تو ان کی وفات کے وقت کا واقعہ علامہ یاقوت حموی نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ علی بن عیسیٰ ان کی وفات کے وقت حاضر خدمت ہوئے. اس وقت ان پر نزع کی حالت کیفیت طاری تھی اور تکلیف کی بڑی شدت تھی اور طبیعت میں بھی گھٹن سی تھی. زندگی کی 78 منزلیں طے کرنے والا یہ علم کا شیدائی البیرونی یہ اسی حال میں علی بن عیسیٰ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں کہ تم نے ایک دن نانیوں کی میراث کا مسئلہ مجھے کس طرح بتایا تھا. یعنی وہ میراث کا ایک مسئلہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں البیرونی. تو علی بن عیسیٰ نے کہا کیا تکلیف کی اس شدت میں بھی بتاؤں؟ یعنی آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہے اور تکلیف کی شدت ہے اور طبیعت میں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے اور اس حال میں بھی آپ ایک میراث کا مسئلہ جاننے کی آپ مجھ سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسئلہ میں نے نانیوں کا میراث کا مسئلہ کس طریقے سے بتایا تھا. تو البیرونی نے جو جواب دیا علی بھائی، اور ایسا جواب دیا کہ جو صرف ایک علم کا سچا عاشق ہی دے سکتا ہے، ایسا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ البیرونی نے کہا
کہ دنیا سے اس مسئلے کا علم لے کر میں رخصت ہوں، کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ میں اس سے جاہل ہو کر اس دار فانی سے کوچ کروں؟ یعنی میرا اس دنیا سے اس علم سے جاہل ہو کر جانے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس علم کا مسئلہ سیکھ کر جاؤں۔ صحیح، کیا بات ہے۔ چنانچہ نزاع کی اسی کیفیت میں علی بن عیسیٰ نے وہ مسئلہ بتایا میراث کا، اور البیرونی نے اسے یاد کر لیا۔ علی بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں رخصت ہوا، ابھی رخصت ہو کر ان کے گھر سے دور کچھ چند قدم ہی چلا تھا کہ ان کے گھر سے، البیرونی کے گھر سے آہو بکا کی یعنی رونے دھونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور کچھ دیر میں مجھے اطلاع ملی کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے علماء کرام کہ حالت نزا میں بھی ان کو علم دین حاصل کرنے کا کیسا شوق ہے۔ تو میرے FGN چینل کے جو ناظرین ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین کے حصول کے لیے کوشاں رہیں، علم دین حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو اپناتے رہیں، اور الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ FGN چینل بھی ہے۔ آپ اس کے پروگرام کو کنٹینیو دیکھا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ڈھیر سارا آپ کو علم دین حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ، یعنی حصول علم کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، اور احادیث کریمہ تو یعنی کہ جو کچھ آپ نے بیان کی ہے اس کے علاوہ بھی یعنی علم کے فضائل، علماء کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں کہ بندہ پڑھتا چلا جائے بالکل ایسا ہی اور لطف اٹھاتا چلا جائے۔ تو یوں حصول علم دین کے چونکہ ظاہر ہے کہ کئی سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم شاگرد استاد کے سامنے زانو ادب طے کر کے ان سے علم حاصل کرتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کا بیان سن کر بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ بھی آپ قاری صاحب نے آپ کو ایک ذریعہ بتایا، FGN چینل بھی ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو حصول علم کے بہت سارے ذرائع مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ انہی ذرائع کے اندر بالخصوص جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مطالعہ، اسٹڈی، پڑھنا کتابوں کو، یہ بھی ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اور جس طرح ناظرین آپ اس وقت جامعۃ المدینہ میں ظاہر ہے آپ نے بھی طلباء اساتذہ کرام سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھی اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا۔ یہ تو جس طرح یہ ہمارے استاد ہیں نا، تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ کتاب، جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں گویا آپ اس کے مصنف کو اپنا استاد بنا رہے ہیں۔ یعنی آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں گویا کہ وہ اس واسطے سے، اس ذریعے سے آپ کے استاد بھی ہیں۔ تو اب یوں کتاب کا ادب بھی ہے، کتاب جن کی آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے کون ہے، صحیح العقیدہ ہے، یعنی آپ اپنا استاد کس کو بنا رہے ہیں۔ آپ کسی بد مذہب کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آپ استغفر اللہ جو ہے نا وہ ایک بد مذہب کو اپنا استاد بنا رہے ہیں۔ اگر کسی عاشق رسول کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں مطالعہ کرنے کی نیت سے، علم میں اضافہ کرنے کی نیت سے، عاشق رسول کی اگر آپ اعلیٰ حضرت کی مثال کے طور پر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، فتاوی رضویہ شریف آپ پڑھ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کو آپ اس طریقے سے استاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مطالعے کی اہمیت، ہم کوشش کریں کہ آج کے ٹاپک پر صرف مطالعے کے حوالے سے گفتگو کریں، تو مطالعے کی اہمیت، مطالعے کی افادیت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ علی بھائی، آپ نے اور میں نے ایک کہاوت سنی ہوگی، اور بہت پرانی کہاوت ہے۔ جی، وہ کہاوت یہ ہے کہ کتاب انسان کا بہترین دوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اب یہ کہاوت یوں سمجھ لیجئے ٹیکنالوجی کی دور کے اندر بالکل بدل چکی ہے۔ اچھا، اب اس کہاوت کا رخ کچھ اس طرح بدل گیا ہے کہ موبائل انسان کا بہترین دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے نوجوان، جی، ٹھیک ہے، وہ کتب بینی کیا کرتے تھے، یعنی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوا کرتی تھی۔ مگر آج کے دور میں ہم دیکھیں، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر موبائل نے ہمارے سمجھو زندگی کا حصہ بن گیا ہے موبائل۔ تو موبائل ایک سمجھو جتنا اس کی ضرورت ہے بندہ اتنا یوز کرے، ورنہ تو زیادہ تر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ علم دین حاصل کرنے میں لگے۔ خاص طور پر ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، یوں تو جامعۃ المدینہ میں موبائل رکھنے کی تو پابندی ہے، مگر پھر بھی بعض طلباء بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک موبائل جمع کرا ہے تو دوسرا موبائل لے آئے، دوسرا موبائل جمع کرا ہے تو تیسرا موبائل لے آئے، یعنی موبائل چھوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، مگر ضرورت کو ضرورت تک یوز کرنا یہ بہتر رہتا ہے۔ تو آپ نے جیسا کہا کہ مطالعے کے فوائد کیا ہے، مطالعے کی اہمیت کیا ہے، دیکھیں علی بھائی، مطالعے کی اہمیت یہ ہے، اس کے فوائد یہ ہے کہ مطالعہ ایک ایسا طیارہ ہے، یعنی ایک ایسی سواری ہے کہ یہ پورے دنیا کی آپ اس کے ذریعے سیر کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ جن ملکوں میں آپ گئے نہیں ہیں مگر ان ملکوں کی آپ ہسٹری پڑھ کر، اس کا مطالعہ کر کے، اس کی اسٹڈی کر کر آپ ان ملکوں کے اندر گھوم سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں
کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسے علماء کرام ہوتے ہیں، وہ فلاں ملکوں کی باتیں اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تاریخ اور ہسٹری اس انداز سے بتا رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ اس ملک میں جا کے آئے ہیں۔ مگر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ جس ملک کی باتیں کر رہے ہیں، جس ملک کی آپ ہسٹری بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر یہ ہے، تو کیا آپ اس ملک میں گئے ہیں؟ تو وہ استاد صاحب یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں گیا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس ملک کی ہسٹری پڑھی ہے۔ تو یہ ہے کہ بندہ اگر مطالعہ کرتا ہے تو پوری دنیا کی یہ سیر کر یہ لیتا تو ہے۔ خیر ہے، آپ نے بتایا، یعنی اسی سے ملتا جلتا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے بزرگان دین کسی تاریخ کی کسی چیز کو بیان کرتے ہیں نا، کسی واقعے کو، کہ فلاں زمانے میں ایسا ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس زمانے میں ہو کر آئے ہیں، ایسا ہی یعنی اس ایسا ہی انداز سے بیان کرتے ہیں، نہیں ہمیں وہاں پہنچا دیتے ہیں، ایسا ان ہی کا ہے۔ انداز بیان ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل۔ اسی طریقے سے مطالعے کے فوائد، اور یہ مطالعے کے فوائد میں یہ بھی بات آتی ہے کہ مطالعہ کرنے سے بندے کو ذہنی سکون ملتا ہے، مطالعہ کرنے سے بندہ فضولیات سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علی بھائی، مطالعہ کرنے سے حافظے کی مضبوطی ہوتی ہے۔ بعض طلباء کرام یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، کیا شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میری قوت حافظہ یہ کمزور ہے، مجھے سبق یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا نام، قوت حافظہ کے لیے بہت سارے علاج بھی ہے، جڑی بوٹی وغیرہ بھی کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ حافظہ مضبوط کرنے کی کیا دوا ہے؟ حافظ، اب دیکھو کون ہیں؟ صاحب بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب کتنے بڑے محدث ہیں، یہ آپ اور میں اور جو اہل علم طبقہ ہے وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری سے سوال ہو رہا ہے کہ حافظہ مضبوط کیسے کیا جائے، اس کی دوا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کتب بینی، سبحان یعنی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ تو پتہ چلا کتابوں کا مطالعہ کرنے سے انسان کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مطالعہ کرنے سے انسان مختلف برسوں کی مشقت و تجربات کو منٹوں میں حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ مصنف کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب 20 منٹ آپ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس مصنف نے 20 سال کا تجربہ اس کے اندر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب 20 سال کا تجربہ مصنف نے اپنے اس کتاب کے اندر کیا ہے، تو بندہ صرف 20 منٹ کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس کا 20 سال کا تجربہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مطالعہ یادداشت کو بہتر بناتا ہے، مطالعہ کرنے سے الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ الفاظ کا ذخیرہ آپ کو کب کام آتا ہے؟ جب آپ بیان کرتے ہیں، جب آپ تقریر کرتے ہیں، جب آپ کتاب لکھتے ہیں، جب آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں، جب آپ مقالہ لکھتے ہیں، تو اس وقت یہ الفاظوں کا ذخیرہ آپ کو کام دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ الفاظوں کا ذخیرہ کب کام دیتا ہے؟ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطالعہ کرنے کے یہ تو بے شمار فوائد بھی ہے اور اس کی اپنی اہمیت بھی ہے۔ خیر، ہمارا پروگرام کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، ہمیں دیگر چیزوں پر بھی گفتگو ہم کرنی کوشش ہی ہے۔ کریں کہ کچھ نہ کچھ جو نا اس کو ہر جہت سے ہم کچھ کور کرنے کی کوشش کریں اس ٹاپک کو۔ مطالعے کی اہمیت آپ نے بیان فرمائی ہے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کو، تو یعنی حیران کن ہمیں واقعات اور ان کی سیرت پڑھنے کو ملتی ہے کہ مطلب کس انداز سے انہوں نے اپنی 40 سالہ زندگی کے اندر، 50 سالہ زندگی کے اندر، 60 70 80 سالہ زندگی کے اندر اتنا مطالعہ کیا کہ ہم تو بس سوچتے رہ جائیں کہ اتنا مجھے مطالعہ کیا۔ تو بزرگان دین کا شوق مطالعہ کس طرح کا تھا؟ ان حضرات کے اندر علم کی جو پیاس تھی اور شوق علم کے ذریعے سے، اور یعنی شوق علم کیسا تھا اور مطالعے کے ذریعے سے اس پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے، تو بزرگان دین کا بھی شوق مطالعہ کا کچھ بیان ہو جائے۔ جی علی بھائی، یوں تو بے شمار واقعات ہیں بزرگان دین کے شوق مطالعہ کے حوالے سے۔ جی، چند واقعات میں طلباء کرام کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ان کے دلوں کے اندر مزید مطالعے کا شوق جاگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر 40 سال اس حالت میں گزرے کہ سوتے جاگتے کتاب میرے سینے پر رہتی۔ اللہ اکبر۔ 40 سال اس حال میں گزرے کہ سوتے جاگتے جو کتاب ہے وہ میرے سینے پر رہتی، یعنی سمجھو کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ بعض ایسے تو بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو فقہ حنفی کا ستون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مایہ ناز شاگرد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کا اکثر حصہ مطالعے کے اندر گزارتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے مطالعے کے شوق کا علی بھائی یہ عالم تھا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ
مجھے یعنی جو پہنا ہوا لباس میلا ہو جاتا، پہنا ہوا لباس جو میلا ہو جاتا تو اس کو بدلنے کی مجھے فرصت نہیں ملتی تھی، اتنے یعنی یہ مطالعے کے اندر مگن رہا کرتے تھے، ایسا ان کا شوق اور جذبہ تھا مطالعے کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاء اللہ الکریم، ابھی ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آج رات میں ان کی عرس کی رات ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور انشاءاللہ الکریم آج رات میں FGN چینل پر لائیو پروگرام بھی ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر آج ان کے عرس کے حوالے سے ان کا ٹاپک بھی ہے۔ تو ان کا شوق مطالعہ کیا تھا، تو حصول برکت ان کے عرس کی رات آنے والی ہے، اس نیت سے بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شوق مطالعہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مطالعہ کرنا میرا شب و روز کا مشغلہ تھا، یعنی رات دن بس مطالعہ ہی مطالعہ کیا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی میرا یہ حال تھا کہ میں نہیں جانتا کہ کھیل کود کیا ہے، کھیل کود کیا ہے، آرام و آسائش کے کیا معنی ہیں، سیر و تفریح یعنی گھومنا پھرنا یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ مطالعہ کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی، تو والد محترم سمجھاتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہوں، تو یہ سنتے ہی فوراً لیٹ جاتا اور ابا حضور کو کہتا کہ میں سونے لگا ہوں۔ پھر کچھ دیر گزر جاتی تو میں پھر سے اٹھ بیٹھتا اور پھر سے مطالعے میں مصروف ہو جاتا۔ اسی طریقے سے 5ویں صدی کے جلیل البزرگ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے شوق مطالعے کے حوالے سے کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میری طبیعت کتب کے مطالعے سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتی تھی، یعنی میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا، کبھی پیٹ نہیں بھرتا تھا کتابوں کے مطالعے سے۔ جب بھی کبھی کسی نئی کتاب پر نظر پڑتی تو ایسا لگتا کہ کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا۔ جیسے ابھی بھی بعض طلباء کرام جو شوق والے ہوتے ہیں، جذبے والے ہوتے ہیں، علم دین کے حوالے سے، مطالعے کے شوق کے حوالے سے، تو جب وہ کتب خانوں پر جاتے ہیں تو ان کے مطلب کی جب کتابوں پر ان کی نظر پڑتی ہے تو ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا، اور واقعی میں ایسا ہی ہونا چاہیے علی بھائی۔ اب مطالعے کا جذبہ، آئیے ہم اپنے پیر صاحب کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ مطالعے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ مطالعہ علم دین کی جان ہے، سبحان اللہ، مطالعہ علم دین کی جان ہے۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ خود فرماتے ہیں کہ اصل علم تو مطالعے سے آتا ہے، اور یہ جو ہم عالم دین بنتے ہیں تو اس میں تو ہمیں یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے اور ہمیں یہ ایک انداز ملتا ہے کہ بھئی مطالعہ کس انداز سے کرنا ہے، علم دین کس انداز سے حاصل کرنا ہے۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ امیر سنت فرماتے ہیں مدنی مذاکرے کے اندر کہ مطالعے سے اتنا علم حاصل ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے مطالعے کا اتنا شوق ہے کہ جب میں مسائل پڑھنے لگتا، کیونکہ مجھے مسائل پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو بہار شریعت کے اندر میں مسئلہ دیکھتا تو مجھے بہت تڑپ ہوتی اور میں اس مسئلے کو پڑھتا۔ حتیٰ کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو کسی جنگل یا صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور ایک کتاب اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت ہو تو آپ کون سی کتاب رکھیں گے؟ آپ کو اگر جنگل یا صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ کو کوئی ایک کتاب دی جائے تو آپ کون سی کتاب رکھیں گے؟ تو آپ دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، وہ کون سی کتاب کا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فتاوی رضویہ اپنے پاس رکھوں گا، سبحان اللہ، میں فتاوی رضویہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو یہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر بزرگان دین کے ہم نے شوق مطالعہ کے حوالے سے کچھ واقعات سنے ہیں۔ ماشاءاللہ، چونکہ وقت مختصر ہے لیکن واقعات الحمدللہ اتنے ہیں بزرگان دین کے کہ اس کو مطلب بندہ کیسے بیان کرتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شوق مطالعہ نصیب فرمائے۔ پڑھتے رہنا یہ آدمی کو بہت نکھارتا ہے، صلاحیتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے کہ ہم بھی پڑھیں، جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ناظرین ہیں کوشش کرتے رہا کریں کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں نا۔ کبھی کوئی مضمون پڑھ لیا اور اسی طرح کبھی کوئی کتاب پڑھ لی، رسالے مکتبۃ المدینہ کے چھوٹے چھوٹے بعض اوقات میں مل جاتے ہیں، امیر سنت کے رسالے 20 صفحات 30 صفحات 40 صفحات کے یہ ہوتے ہیں عام طور پر، تو ان کا مطالعہ کر لیں، پڑھتے رہنے کی عادت بنائیں۔ دن کا اپنا جدول ایسے بنائیں، ایسا ایک شیڈول اپنا بنائیں کہ روزانہ اس کے اندر مطالعے کا ایک وقت فکس ہونا چاہیے، 20 منٹ 30 منٹ 10 منٹ جو ہے مجھے مطالعہ کے لیے نکالنا ہی ہے انشاءاللہ۔ مزید ہم مطالعہ کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس پر بھی قاری صاحب کی طرف ابھی آؤں گا کہ ہم مزید یعنی مطالعے کے لیے وقت کیسے نکالیں۔ ہمارے پاس کچھ طلباء کرام کی کالز بھی ہیں، کچھ ان کے سوالات ہیں،
دیکھتے ہیں ہم سے طلباء کرام کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. وائس ہے, اگر ریڈی ہے تو اس کو چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ جے پور سے عرض کر رہا ہوں. میں درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں اور میرا استاد صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت ہم مغرب بعد اور مغرب سے عشاء تک اور عشاء بعد سے 12:30 بجے تک تقریباً درسی کتابیں پڑھتے گئے. اس دوران ہمیں خارجی مطالعے کا وقت نہیں مل پاتا گئے. تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم خارجی مطالعہ کس وقت کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب, سوال تو ہے واقعی ایسا, یعنی اب انہوں نے تو مغرب اور عشاء کا کہا, مغرب بعد بھی پڑھتے ہیں, عشاء بعد بھی پڑھتے ہیں, ظہر بعد بھی تعلیمی حلقے ہوتے ہیں, ظہر سے پہلے بھی یعنی 8 بجے سے لے کر 1:05 تک, یہ ایک 5 گھنٹے کا جو ایک وقت ہے اس کے اندر بھی پڑھائی ہوتی ہے. اچھا, فجر کے بعد بھی ماشاءاللہ طلباء کرام تعلیمی حلقے بھی لگتے ہیں بعض جگہ پر, بعض جگہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو اب یہ سارا کا سارا وقت تو طلباء کرام کا پورا ایسا گھرا ہوا ہے. اب آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو مطالعہ بھی کروائیں, خارجی مطالعہ. تو اب سوال تو واقعی بنتا ہے کہ اب مطالعہ کیسے کریں طلباء کرام, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں علی بھائی, بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کا پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے, پورا جدول ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جی. اگر وہ خود اپنے دل پر غور کریں, اپنے ضمیر سے پوچھیں, تو خود ان کے پاس جواب ہوگا کہ بھئی میرے پاس ٹائم ہے. میں ان ٹائم میں خارجی مطالعہ کر سکتا ہوں, اپنے درسی کتب کے علاوہ کتابیں پڑھ سکتا ہوں. میں اپنے طلباء کرام کو مطالعے کی ایک کارکردگی, یعنی کہ آپ کتنا وقت نکالیں, اور اتنا اگر وقت نکالیں گے تو اتنے سالوں میں کتنی کتابوں کا آپ کا مطالعہ ہو جائے گا. میں تھوڑا بیان کرتا ہوں اس کا کیلکولیشن. اگر علی بھائی ایک شخص روزانہ 1 گھنٹہ مطالعہ کریں, اب ہمارے طلباء کرام صرف 1 گھنٹہ نکالیں, صحیح, ٹھیک, صرف 1 گھنٹہ مطالعہ کریں, اور 1 گھنٹے میں 20 صفحات کا مطالعہ کریں. آسانی کے ساتھ 20 صفحات کا 1 گھنٹے کے اندر مطالعہ ہو جائے گا. تو ایک ماہ میں 600 صفحات بنتے ہیں. آپ 20 کو 600 سے ضرب دے دیں, ملٹیپلائی کر دیں, تو 600 صفحات بنتے ایک ماہ کے. اچھا, اس ایک ماہ کو آپ 12 مہینے سے ضرب دے دیں تو تقریباً 7200 یعنی 7200 صفحات بن جاتے ہیں مطالعے کے. ٹھیک ہے. اب بالفرض ایک شخص کی عمر 65 سال ہو, 65 سال ہو, اور وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر, دیکھیں تعلیم سے فارغ ہو کر ہونے کی بات ہو رہی, 25 سال کی عمر میں مطالعہ شروع کریں, 25 سال کی عمر میں مطالعہ شروع کریں, اور اس طرح وہ 40 سال مطالعہ کرے گا تو اس مدت میں 2,88,000 صفحات پڑھ ڈالے گا. 2,88,000 صفحات پڑھ ڈالے گا. اوسطاً اگر ایک کتاب کے 80 صفحات, یعنی ایک کتاب اگر 80 صفحات کی ہو, 80 پیج کی ہو, تو اس دوران یعنی جتنا عرصہ گزرا ہے 25 سال سے 65 سال تک, ٹھیک ہے, اس دوران وہ 3600 یعنی 3,600 کتابوں کا مطالعہ کرنے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ ذرا غور کیجئے, یہ تو میں نے صرف 1 گھنٹے کی بات کی ہے, وہ بھی 25 سال کے بعد اگر کسی کی عمر 65 سال ہوتی ہے تو, اور ایک کتاب اوسطاً 80 صفحات کی ہوتی ہے, تو 3600 کتابوں کا وہ مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بعض کتابیں 100 صفحات کی ہو, 200 صفحات کی ہو, 300 صفحات کی ہو, تو چلو آپ انہیں 3600 کو تھوڑا کم کر دیجئے. 2000 یا 2500 کتابوں کا مطالعہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ تو 1 گھنٹے کی بات ہے. اب جتنا گڑ ڈالیں گے, جتنے آپ شکر ڈالیں گے, اتنا میٹھا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جتنا آپ وقت بڑھاتے جائیں گے اتنے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. تب ذرا غور کیجئے کہ اتنی کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ کے علم کی کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ, کیا کیفیت ہوگی, یعنی کہ, اور اس علم سے خود ایک اپنے آپ کو اور آپ کی فیملی کو, آپ کی سماج کو, آپ کی قوم کو, آپ کے خاندان والے کو, آپ کے ملک کو اور آپ کے معاشرے کو کیسا فائدہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور علی بھائی ایک بات اور عرض کرتا چلوں ساتھ میں, کہ بندہ جب بولتا ہے نا, جب بندہ بولتا ہے, تقریر کرتا ہے یا وعظ کرتا ہے یا بیان کرتا ہے یا کہیں پر اس کا ہم مقالہ پڑھتے ہیں یا اس کا مضمون پڑھتے ہیں, آرٹیکل پڑھتے ہیں, تو اس کے بیان سے, اس کا آرٹیکل سے, اس کے مضمون سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں بول رہا ہے, اس کا مطالعہ بول رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, اس کا مطالعہ بول رہا ہے. واقعی میں ہم نے ایسے اپنے علماء کرام مفتیان اہل سنت کو دیکھا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ نہیں بول رہے, ان کے کتابوں کا مطالعہ بول رہا ہے. تو اگر ہم اس طرح کا تھوڑا ٹائم ٹیبل بنائیں, یعنی روزانہ 1 گھنٹہ نکالیں. آپ کب نکال سکتے ہیں آپ, ہے نا, کیا نام, اب اثر بات تو چلو گھومنے پھرنے کا وقت ہوتا ہے, سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ لے لیں,
या फिर पूरे दिन के अंदर 15-15 मिनट कर एक घंटा निकाल लें। सही। संडे के दिन हमारी छुट्टी होती है, इतवार के दिन हमारी छुट्टी होती है, उस दिन आप मुताला करें। अब तलबाए करम सोच रहे होंगे यार एक दिन तो आराम करने का होता है, तो बंदा यार आराम पूरा यानी कि संडे तो पूरा सो नहीं जाएगा, यानी कि चलो नींद लेगा भी तो कितनी लेगा, बाहर घूमेगा भी तो कितने घूमेगा, और अगर अपने पूरे हफ्ते भर के काम भी करेगा तो कितने करेगा, फिर भी वक्त तो निकल सकता है। कहने का मतलब कि अगर शौक और जज्बा होगा मुताले का तो बंदा रोजाना 1 घंटा क्या 2 घंटे निकालने में भी कामयाब हो जाएगा। और हम अपने तलबाए कराम के माशाअल्लाह आए दिन ये कारकर्दगी और रिपोर्ट सुनते भी रहते हैं, ग्रुप्स में आ भी रही होती है कि माशाअल्लाह फुला तालिब इल्म ने फतावा रज़िया का पूरा मुताला कर लिया, तो फुला तालिब इल्म ने बहार शरीयत का पूरा मुताला कर लिया। माशाअल्लाह करीम हमारे नागपुर के अंदर जो मॉडल जामिअतुल मदीना है, हर महीने वहाँ पर तलबाए कराम की मुताले की रिपोर्टें आ रही होती है। ज़ाहिर है वो कहाँ से वक्त निकाल रहे हैं, वो कहाँ से वक्त निकाले, वो उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे घंटे हैं, तो वो कहाँ से, तो उनकी आप इन्हें किताबें के उनके मुताले की रिपोर्ट माशाअल्लाह मॉडल जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम की आ रही होती है। ठीक है, यानी कि एक महीने के अंदर यानी कि लाखों हज़ारों सफ़ात तकरीबन वो तलबाए कराम पढ़ रहे होते। हालांकि वो भी आपकी तरह यानी कि जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म जिस तरह आपका अपना टाइम टेबल है, उसका उनका भी अपना टाइम टेबल है, तो असल है शौक और जज्बा। तो मैं तो इसमें एक नाकिस मशवरा ये भी देना चाहूँगा कि हमारे जामिअतुल मदीना में जो असाज़ाए कराम हैं या बड़े तलबा हैं, उनकी मजलिस बना दी जाए, मजलिस मुताला। ठीक है, जो वक्तन फ़वक्तन दुआए मदीना के अंदर हो या हफ़ला जो हमारा हफ्ते की दिन होता है उसके तो मुताले के हवाले से अवेयरनेस देती रहें। फिर जैसा महीना ख़त्म हो तो महीना ख़त्म होने के बाद इन्हें इसकी रिपोर्ट ले, कारकर्दगी ले कि चले आइए कौन से बच्चे ने किस किताब का कितना मुताला करा है, तो फिर उसको एक जगह पर जमा करें। फिर जामिअतुल मदीना माहाना वाइज अपनी एक रिपोर्ट जारी करे, कारकर्दगी जारी करे कि माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना फैज़ान इश्क़ रसूल जम्मू इस तालिब इल्म यहाँ के जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम ने इतने सफ़हात का या इतनी किताबों का मुताला किया, यूँ ये रिपोर्ट फिर शेयर हो सकता दूसरों को तरगीब मिले। एक ये नाकिस मशवरा है, अल्लाह ने चाहा तो अगर इस तरह हम करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर, हमारे तलबा के अंदर शौक और जज्बा पैदा होगा और इस तरह तलबाए किराम माहौल बनेगा, माहौल बनता है। माशाअल्लाह हमने देखा है हमारे असातिज़ाए किराम भी बाज़ औक़ात इस तरह माहौल बनाया करते थे, एक शौक अभी भी माशाअल्लाह अली भाई हमारे कई ऐसे असातिज़ाए किराम हैं जामिअतुल मदीना में जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, माशाअल्लाह वो अपने तलबाए किराम के अंदर यानी मुताले का शौक अल्हम्दुलिल्लाह दिला ही रहे होते हैं। और उनकी अब जैसे हमने मॉडल जामिअतुल मदीना की आज बात क्यों करी हमने, सही क्यों और दीगर जामिअतुल मदीना का नाम हमारी ज़बान पर नहीं आया, एक बात बता रहा हूँ, उसकी वजह ये कि हर महीने इसकी रिपोर्ट मुताले के हवाले से और भी जामियात में माशाल्लाह ये सिलसिला होता होगा। बिल्कुल, रिपोर्ट एक सामने आती है ना तो उससे एक अंदाज़ होता है कि यहाँ माहौल बना हुआ है। अल्लाह करीम हमें नसीब करें। एक कॉल और है, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, बातें तो बहुत सारी ज़हन में आ रही है कारी साहब के भी, तो एक कॉल और उसको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मुफ्ती अब्दुल हलीम गोवंडी से अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत आपकी बारगाह में सवाल है कि कौन कौन सी किताबों का मुताला करना चाहिए, और माशाअल्लाह सिलसिला बड़ा ही अच्छा चल रहा है, अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। बड़ा माशाल्लाह यूँ बड़ा अहम सवाल इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अब शुरू से हमारी गुफ्तगू हो रही किताब पढ़ें, मुताला करें, पढ़ना चाहिए, ये पढ़ें, लेकिन अब पढ़ें क्या, है ना। शुरू से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि हमारे इस वक्त जो नाजरीन हैं, इस वक्त हमारे साथ तलबाए किराम जो है इब्तिदाइया वाले भी हैं, साल अव्वल वाले भी हैं, साल दोम वाले भी हैं, ऊला से लेकर फिर दौर दिस तक वाले भी हैं, क्योंकि जामियात हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हैं कि उसमें तकरीबन जो है ना मुख्तलिफ जामियात के अंदर मुख्तलिफ दर्जे के तलबा मौजूद हैं। तो कुछ ऐसी किताबें आप बताइएगा जो सबके लिए पढ़ना आसान हो, तो क्या फ़रमाते हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है हमारे इस तालिब इल्म ने। जी देखें अली भाई, अब यूँ तो देखा जाए तो मैदान बड़ा वसी है किताबों के मुताले के हवाले से, मगर मैं इब्तिदाई की बात करता हूँ, यानी कि इब्तिदा में आप किताबों का मुताला कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो जैसे अक़ाइद के अंदर हैं तो कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब मिले सुन्नत दामत बरकातुहू अलैह की बेहतरीन किताब है। इसी तरीके से अक़ाइद के अंदर 10 अक़ीदे ये किताब है। इसी तरीके से बहार शरीयत का जो पहले जिल्द का पहला हिस्सा है अक़ाइद का बयान, उसको पढ़ें। तो एक इब्तिदाई मवाद अक़ाइद के हवाले से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इबादत के हवाले से अमील सुन्नत दामत बरकातुहू अलैह की किताब नमाज के हकाम, फैज़ान फ़र्ज़ उलूम मुफ्ती हाशिम साहब दामत बरकातुहू अलैह, बहुत बेहतरीन किताब है फ़र्ज़ उलूम के हवाले से। इसको तो यानी कि ज़रूर पढ़ना चाहिए, यानी कि बुनियादी जो फ़र्ज़ उलूम है ना वो हमारी नज़रों से एक मरतबा गुजर जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अली भाई कि बंदा यूँ समझ लीजिए
درس نظامی کر لیتا ہے, عالم دین بن جاتا ہے, مگر جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں, بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں, فرض علوم ہوتے ہیں, اس سے وہ نابلد ہوتا ہے. تو یہ فیضان فرض علوم بہت بیسٹ رہے گی. اسی طریقے سے بہار شریعت کی جو پہلی جلد ہیں وہ عبادات کے حوالے سے, یعنی اس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ کا بیان ہے, تو پہلی جلد کا مطالعہ یہ بہت مفید رہے گا. سیرت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سیرت مصطفیٰ ہے, تو سیرت رسول عربی ہے, آخری نبی کی پیاری صورت ہیں, ٹھیک ہے, ہاں پیاری سیرت ہیں, تو سیرت رسول عربی ہے. اب دیکھا جائے تو سیرت کے اندر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, مگر چونکہ میں آپ نے جو مجھے لیول بتائیں, اور زیادہ تر ہمارے جو جامعات المدینہ ہیں اس میں جو کلاسز ہے, جو درجات ہیں وہ ثانیہ تک یا ثالثہ تک, ہاں رابعہ سے لے کے دور حدیث شریف تک یہ جو جامعات المدینہ ہیں یہ کم ہے مگر کم ہے. ابتدائی درجات ہمارے یہاں پر زیادہ ہے. تو یہ میں ابتدائی کتابوں کی باتیں کر رہا ہوں, بنیادی کتابوں کی باتیں کر رہا ہوں. تصوف کے اندر دیکھ لیں تو باطنی بیماری کی معلومات ہے, احیاء العلوم ہے, قوت القلوب ہے وغیرہ, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم نے ایک سمجھو ابتدائی کتابوں کا ان کو مشورہ دیا ہے, تو پہلے یہاں سے تو شروعات کریں. ہو سکتا ہے بعض طلباء کرام کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا, ارے یہ تو بالکل ایک دم ابتدائی کتابیں بتا دی. ارے میرے بھائی, آپ ان ابتدائی کتابوں سے شروعات تو کریں. اب جیسے آپ ان کو پڑھ لیا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, کتابوں کا تو بڑا میدان بھرا پڑا ہے. پھر بھی ایک میں ناقص مشورہ دینا چاہوں گا ان طلباء کرام کو, اگر آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے تو ماشاء اللہ بارک اللہ, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں, کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے اپنے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے بھی آپ رابطے میں رہیں, چونکہ استاد اپنے طالب علم کی کنڈیشن کو جانتا ہے, ان کے شوق اور جذبے کو جانتا ہے, ان کی کیفیت کو جانتا ہے, یہ کس کیٹیگری کا طالب علم ہے, اس کا شوق اور جذبہ, اس کی دلچسپی کس فن کے اندر ہے, کس موضوع کے اندر ہے, کس ٹاپک کے اندر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے استاد سے اس حوالے سے وقتاً فوقتاً مشورہ کرتا رہیں کہ استاد صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں. میں نے یہ کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے, اب آپ آگے رہنمائی کریے, اب آگے اپنے مطالعے کے اندر میں کون سی کتب کو شامل کروں. تو انشاءاللہ الکریم اپنے اساتذہ کرام سے اس معاملے میں اٹیچ رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو ڈھیر ساری کتب کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ, اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. ٹائم چونکہ ہمارا بالکل ختم تقریباً سمجھیے کہ ہو گیا ہے, اللہ پاک نصیب فرمائے. چیزیں ہمارے پاس ابھی اور بھی ہیں, ہم نے کوشش کی تھی کہ بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے اس پروگرام میں کور کریں, لیکن چونکہ وقت مختصر ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آخر میں آپ کو ایک کتاب, میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا, یہ مفتی قاری صاحب نے کہا نا کہ کتابوں کو مطالعہ کریں, تو ہر ہفتے الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جانب سے رسالہ ہمیں دیا جاتا ہے ہر ہفتے نا. وہ بھی اگر ہر طالب علم میں بھی, اگر جتنے مجھے سننے والے ہیں, ہر ہفتے اگر ہم اس کو بھی اختیار کر لیں تو یوں سمجھیے کہ اب یوں سمجھیے کہ ہم آسانی کے ساتھ بہت ساری کتابوں کو یوں کور کر سکتے ہیں. اب جن اسلامی بھائیوں نے یا جن طلباء کرام نے شروع سے جب سے رسالہ آپ دامت برکاتہم العالیہ عطا فرما رہے ہیں, شروع سے جو پڑھ رہے ہوں گے نا ابھی تک, سبحان اللہ, ان کے کتنے رسالے مطالعے ہو چکے ہوں گے, کتنا سارا ان کا علم کے اندر اضافہ ہو چکا ہوگا. تو یہ بھی ایک علم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے, اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. یہاں پر ایک کتاب کا میں ایک حوالہ بھی دینا چاہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید شوق مطالعہ پیدا ہو. مفتی قاسم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری ایک کتاب ہے, بزرگان دین کا شوق مطالعہ. جی, اس کتاب کو آپ حاصل کریں, اس کو پڑھیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ الکریم مزید مطالعہ کرنے کا ذہن پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے, اور جو کچھ بھی کہنے میں غلطیاں ہوں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک مرتبہ اس پروگرام کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا, تو چلنا شروع کر, تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا, تو چلنا شروع کر, تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا.